ڈاکٹر صاحب یہ مشرق وسطیٰ میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کا بگل بچ چکا ہے، کن کن مشکلات کا سامنا مزید ہونے والا ہے پوری دنیا میں بالخصوص خطے میں؟ دیکھیے پوری دنیا جو ہے وہ تو انرجی اور معاشی بحران میں مبتلا ہو ہی رہی ہے۔ جب انرجی مہنگی ہوتی ہے یا نہیں ملتی تو اس کا اثر انفلیشن پہ بھی آتا ہے، اس کا اثر انٹرسٹ ریٹ پہ بھی آتا ہے، اور اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ روزمرہ زندگی پہ اور کاروبار پہ بھی آتا ہے۔ اسی طرح سے جب وہاں سے گیس آنا بند ہوتی ہے جس سے کہ کھاد بنتی ہے، یوریا کھاد، تو بیسیکلی وہ آپ کی فوڈ سیکورٹی کو متاثر کرتا ہے۔ لیکن جو جی سی سی کنٹریز ہیں وہ ایک اور مصیبت کا شکار ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز شروع ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹورزم جو ہے، اگر آپ یو اے کی بات کرتے ہیں تو گرمی شروع ہونے سے پہلے یہ پیک ٹورزم کا مہینے تھے، فیبرری سے لے کے اپریل تک۔ ٹورسٹ وہاں پہ نہیں گئے۔ ان کی ایئر لائن جو ہیں وہ ایمریٹس ہو یا قطر ہو یا اتحاد ہو، وہ ساری اس وقت خسارے پہ چل رہی ہیں۔ جو ان کی ایکسپورٹس تھیں وہ ریفائنریز بند ہونے کی وجہ سے اور اسٹیٹ آف ہارمز بند ہونے کی وجہ سے ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹرپل ہو گئی، اور ملٹی نیشنلز کے چھوڑ جانے سے جو انویسٹمنٹ تھی وہ متاثر ہوئی۔ انویسٹرز کے ڈالر نکال لینے سے بھی ان کو چیلنج آیا۔ تو اب یہی وجہ ہے کہ یو اے جیسی مضبوط اور مستحکم معیشتیں جو ہیں وہ بھی اس وقت لائن آف سویپ لینا چاہ رہی ہیں امریکہ سے، اور یہی حال بحرین اور کویت کا بھی ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ جو بھی عارضی جنگ بندی ہے یہ کتنا عرصہ چلتی ہے اور خطے کی صورتحال کیا رہتی ہے۔ اگر یہ جنگ پرولونگ کرتی ہے تو یقیناً باقی دنیا کی طرح خلیجی ممالک بھی سر، اگر کرنسی سویپ کی جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، ایسی صورت میں آپ نہیں سمجھتے کہ امریکی ڈالر جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک چودراہٹ نظر آتی تھی امریکی ڈالر کی وہ ختم ہو جائے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو؟ امریکہ بذات خود اس وقت جنگ سے متاثر ہے، اور ظاہر ہے کہ امریکی کرنسی اور امریکی اسٹاک مارکیٹس وہ ٹرمپ کی سوشل میڈیا جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور یہ دن میں کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی جس میں جو آپٹیمزم نظر آئے تو مارکیٹ جو ہے پازیٹیو رسپانس کرتی ہے، اور آدھے گھنٹے بعد جب ٹرمپ ایک نئی اسٹیٹمنٹ دے رہتے ہیں تو مارکیٹ ایک دم سے گر جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ امریکہ بھی باقی دنیا کی طرح ہے، اور اس میں امریکہ کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ڈائریکٹ نقصان جو جنگی کوششوں پہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن مارکیٹس، کرنسی اور باقی چیزیں وہ تو امریکہ میں بھی برے طرح سے متاثر ہو رہی ہیں۔ ٹھیک سر، اگر ٹرمپ انتظامیہ نے خلیجی ممالک کے اپنے اتحادیوں کو سہارا نہ دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں مشرق وسطیٰ میں ڈالر کی بادشاہت ختم ہو جائے گی اور عالمی تجارت کا رخ بھی ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو سکتا ہے؟ آہستہ آہستہ یہ تو ایک جیسے سپٹمبر 11 کے بعد سفر کرنا جو ہے ہوائی سفر وہ بالکل بدل گیا تھا، اسی طرح سے اس خلیجی جنگ کے بعد دو تین چیزیں تو یقیناً بدلیں گی، اور اس میں ایک تو جو خلیجی ممالک کو یہ فالس سینس آف سیکورٹی تھی کہ امریکہ ان کو ہر صورت میں بچانے آ جائے گا، وہ چیلنج ہوا۔ دوسرا جو اپنے آپ کو وہ سیف انویسٹمنٹ ہب کے طور پہ پیش کرتے تھے وہ چیلنج ہوا، اور تیسرا اب دنیا جو ہے جس طرح سے ملٹی پولر ہو رہی ہے یقیناً اس میں یورو، پاؤنڈ اور چائنیز یوان جو ہیں وہ بھی امریکن ڈالر سے اب کمپیٹ کریں گے۔ سر، کیا یہ کرنسی سویپ صرف ایک معاشی ضرورت ہے یا پھر آنے والے کسی بڑے جغرافیائی سیاسی دھماکے کی طرف ایک گھنٹی ہے جو ہمیں ابھی سے بجنا شروع ہو گئی ہے اور سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا ٹرمپ اگر اس جنگ کو نہیں روکتے تو یہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس کے چانسز زیادہ ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ جنگ جو ہے وہ فل سکیل جنگ امریکہ اس وقت افورڈ کر سکتا ہے۔ فل سکیل جنگ کا مطلب جو ہے وہ سیدھا عالمی تیسری جنگ بن جائے گی۔ ایران نے پچھلے جو 40-50 دن ہے اس میں بھرپور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے،
اور ایران کی ایگزسٹنس اور سروائیول بذات خود ایران کی جو فتح ہے اس کی غماز ہے. امریکہ اور امریکی ووٹر جو ہیں وہ ایک طویل جنگ کے متحمل نہیں ہو پائیں گے. ہاں البتہ اسرائیل کو لگام دینے کی ضرورت ہوگی، چونکہ اسرائیل اس وقت یقیناً چاہے گا کہ برادر اسلامی ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ سر پٹول کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ عسکری قوت کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سارے معاملے کے حوالے سے.